Good evening and welcome to Tonight with Faria. مردان کا انتہائی افسوسناک واقعہ. Let's take a look at the headlines tonight. مشال خان کا بہیمانہ قتل حکومتی ریٹ پر ایک سوال یا نشان ہے. مشال خان کے قتل میں یونیورسٹی انتظامیہ کے لوگ بھی ملوث ہیں. 26 میں سے 6 ملزمان یونیورسٹی انتظامیہ کے اہلکار ہیں. یہ مختلف شعبوں میں کام کرتے تھے. مشال خان پر گستاخی کا الزام لگانے کو کہا گیا. مشال خان کے دوست عبداللہ کا عدالتی بیان. مذہب کے نام پر قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا رجحان کیوں بڑھ رہا ہے؟ پوچھیں گے مسلم لیگ نون سندھ کے جنرل سیکرٹری سینیٹر نہال ہاشمی سے، تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسف زئی سے، تجزیہ کار ماروی سرمت سے اور ممتاز عالم دین مفتی نعیم سے. And a very warm welcome to the show. افسوسناک واقعہ. پاکستان کو اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ مشال کا قتل کیوں ہوا. یہ وہ سوال ہے جو ہر جانب سے پوچھا جا رہا ہے. صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انٹرنیشنلی ہمارے ملک کو دیکھا جا رہا ہے اور اس سوال کا جواب مانگا جا رہا ہے. مگر کیا یہ قتل ایک آئسولیٹڈ اگزامپل ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو اس کے کچھ پس منظر میں جانا ہوگا، کچھ واقعات پر نگاہ ڈالنی ہوگی. مارچ 2013 کو لاہور میں ثانیہ جوزف کالونی پیش آیا. آپ کو یاد ہوگا جب اس وقت یہ ہوا تھا، ہم نے اس وقت بھی ایک پروگرام کیا تھا وہیں سے جا کر کہ ایک مشتعل گروہ نے پوری بستی کو آگ لگا دی، بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے، بغیر نظر ڈالے. حکومت بے بس نظر آئی. تقریباً 1 سال بعد اس واقعے کے، یہ جو ہم نے ایک واقعہ آپ کو بتایا، اور اس واقعے میں جب میں وہاں گئی تھی مجھے بتایا گیا کہ پولیس نے لوگوں کو آ کے بتایا تھا کہ اس بستی میں آگ لگنے والی ہے، آپ یہاں سے ادھر ادھر ہو جائیں. یعنی انتظامیہ بجائے اس کی کہ روکتی، وہ لوگوں کو وارننگ سائن دے رہی تھی. یہ بھی الزام لگا کہ کچھ ایسے نمائندے وہاں پر موجود تھے جس وقت آگ لگائی جا رہی تھی، جو کہ باقاعدہ مانیٹر کر رہے تھے اور لگ رہا تھا کہ ہجوم کے ساتھ ہیں. ہجوم کو روکنا ویسے بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے. نومبر 2014 کو کوٹ رادھا کشن میں ایک اور سیاہ دن تھا. ایک مسیحی جوڑے شمع اور شہزاد کو ایک مشتعل ہجوم نے بھٹے میں زندہ جلا دیا. اس وقت بھی ریاست تماشا دیکھتی رہی. جب وہاں پر میں گئی پروگرام کرنے کے لیے تو اس وقت 3 دن ہو چکے تھے اس واقعے کو. بھٹے کی آگ اس وقت بھی گرم تھی اور وہاں پر موجود شمع کے خاندان کے لوگوں نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ جس وقت ان کو آگ لگا رہے تھے لوگ، شام ہو رہی تھی، اس وقت تک 2500 لوگ وہاں پر بیٹھ کر یہ معاملہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اسپیکٹیٹر بنے ہوئے تھے. یہی معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں. ایک سیریل ہمیں نظر آ رہی ہے، ایک سیریز آف ایونٹس نظر آ رہا ہے جہاں پر لوگ خود اس میں شامل ہو جاتے ہیں، خود آگ لگا دیتے ہیں، خود اپنی عدالت بنا لیتے ہیں، خود سزا دے دیتے ہیں. مشال کے واقعے میں بھی ریاست، حکومت، انتظامیہ سب خاموش تماشائی بنے رہے. عبدالولی خان یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلباء نے اپنے ہی ایک ساتھی کو تشدد کر کے قتل کر دیا. اس کے جو دہشتناک واقعہ تو یہ ہے ہی، مگر اس کی جو یہ امپلیکیشنز ہیں وہ اور بھی خوفناک ہیں. جو جگہ ہے وہ یہ بتا رہی ہے ایک پڑھے لکھے لوگوں کی جگہ ہے جہاں پر ٹالرنس اور قانون کے اوپر عمل ہونے کا خیال ہونا چاہیے. وہاں پر اگر آپ اندھا دھند اس قسم کے واقعات، قتل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کیا ریفلیکٹ کر رہا ہے آپ کو پاکستان کا معاشرہ، اور کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ اس وقت ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ یہ حقیقت بھی آیا ہو گئی ہے کہ حکومت کی ریٹ کتنی کمزور ہے جو یہاں علم ہونے کے باوجود ایک قتل کو روک ہی نہیں سکی. ثانیہ جوزف کالونی، ثانیہ کوٹ رادھا کشن کی طرح ثانیہ مردان یونیورسٹی کی بھی وزیر اعظم نے پرزور مذمت کی ہے. سپریم کورٹ نے بھی از خود نوٹس لے لیا ہے. وزیر اعلیٰ نے بھی ذمہ داروں کو کیفر اقدار تک پہنچانے کا بیان بڑے زوردار طریقے سے دے دیا ہے. مگر کیا کوئی اس بات کا جواب دے گا کہ ہماری ریاست اتنی کمزور کیوں ہو چکی ہے؟ یہ معاملہ لا اینڈ آرڈر کا ہے. کسی کو ہمت کیسے ہوئی کہ وہ خود جا کے قتل میں شامل ہو جائے؟ کیونکہ اسٹیٹ سے کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ کورٹ سے کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پولیس سے شاید کوئی امید نہیں ہے. یہ جو آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو آپ کو ایک بڑا خوفناک بیک گراؤنڈ نظر آتا ہے.
لوگوں نے لگ یہ رہا ہے ان کے دلوں سے قانون کا خوف بالکل ہی ختم ہو چکا ہے. مشال پر جو الزام لگایا گیا وہ بہت ایک سنجیدہ بڑا الزام تھا. گستاخی کا الزام لگایا گیا. یونیورسٹی انتظامیہ اور پولیس کی موجودگی میں ظالمانہ انداز سے قتل کیا گیا. اس حوالے سے جو آج آئی جی خیبر پختونخوا نے کہا, let's watch that. مشال عبداللہ اور زبیر پر جو الزامات تھے, ان الزامات کی روشنی میں ہمیں ایسا کوئی کانکریٹ ایویڈنس نہیں ملا جس کی بنیاد پر تفتیش یا عدالتی کارروائی ہو سکے. لیکن ہم نے اس تفتیش کے دائرہ کار کو شروع سے وسیع رکھا ہے اور تمام پہلوؤں کا خیال کیا ہے. قتل کے وقوع سے پہلے سوشل میڈیا پہ تفتیشی افسران کو کچھ نہیں مل رہا تھا, لیکن وقوع کے بعد سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیویٹی شروع ہو گئی. بہت اہم بات کریں آئی جی, وہ کہنے ہیں کہ کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے, اور امپلیکیشن یہ ہے کہ شاید جو سوشل میڈیا پہ مواد چڑھایا گیا ہے وہ بعد میں پینک میں چڑھایا گیا ہے, یہ دکھانے کے لیے کہ کسی طریقے سے اس قتل کو جسٹیفائی کیا جا سکے. عبدالولی خان یونیورسٹی واقعے کا مرکزی کردار مشال خان اور ان کے ساتھی عبداللہ نے میدان کی عدالت میں اپنا تحریری بیان جو ریکارڈ کرایا ہے وہ اور بھی زیادہ افسوسناک ہے. اس بیان میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. مجھ پر اور مشال خان پر لگنے والے تمام الزامات غلط تھے. عبداللہ کے بیان کے مطابق اس کے ایک ساتھی نے فون کر کے یونیورسٹی بلوایا جہاں پر موجود طلباء نے گستاخی کا الزام لگایا. عبداللہ کے مطابق اس نے ان الزامات کی تردید کی جبکہ کلمہ بھی پڑھ کے سنایا ترجمے کے ساتھ, لیکن انہوں نے عبداللہ پر تشدد کیا اور زبردستی مشال خان پر گستاخی کا الزام لگانے کا مطالبہ کیا, یعنی ان کے دوست کو کہا کہ آپ زبردستی یہ الزام لگائے. عبداللہ کے مطابق انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا کہ مشال نے گستاخی نہیں کی تو میں کیسے کہہ دوں, اور نہ ہی وہ گستاخی کر سکتا ہے, جس پر وہ مشتعل ہو گئے. عبداللہ کو چند ٹیچرز نے واش روم میں چھپا دیا, مگر مشال ہجوم دروازہ اور کھڑکیاں توڑ کر جو مشتعل ہجوم تھا وہ اندر آ گیا. مشتعل افراد نے اسے مارنا شروع کیا اور عبداللہ کے کچھ ساتھیوں نے اسے بچایا اور ہسپتال منتقل کر دیا. وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ ہسپتال میں تھے انہیں اس وقت مشال خان کی ہلاکت کی اطلاع ملی. بعد میں ہم ایویڈنس کلیکٹ کر رہے ہیں, بعد میں ہم دیکھ رہے ہیں جس کو اس سے پہلے ایک شخص کو آپ قتل کر چکے ہیں. اس واقعے پر کیا کہے گا پاکستان؟ اس کا جواب پاکستان کو دینا پڑے گا. کچھ اور سوالات بھی ہیں. سوال یہ ہے کہ عبداللہ کے مطابق مشال خان پر تشدد میں طلباء اور یونیورسٹیز کے کچھ ملازمین بھی شامل ہیں جنہیں وہ شناخت کر سکتا ہے. ایسا کب تک ہوگا؟ مردان یونیورسٹی کی انتظامیہ نے کئی روز سے جاری کشیدگی کے باوجود کارکردگی کیوں نہیں کی؟ مردان یونیورسٹی کے اندر کشیدگی کا علم صوبائی حکومت کو کیوں نہیں ہوا؟ پولیس یونیورسٹی میں موجود ہونے کے باوجود مشال کا قتل روکنے میں ناکام کیوں ہی؟ یہاں پہ اگین جیسا میں نے کہا کہ ایک آپ کو کنیکشن نظر آتا ہے جو ہم نے جوزف کالونی میں بھی دیکھا, وہاں پولیس موجود تھی, لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دی گئی. مشال کے قتل سے تھوڑی دیر قبل یونیورسٹی میں ہونے والے جرگہ جو ہو رہا تھا وہ کس قانون کے تحت ہو رہا تھا, کس نے اتھارٹی دی تھی اور ناکام کیسے ہو گیا؟ کچھ سیاسی جماعتوں نے مشال کے قتل پر خاموش تماشائی بننا پسند کیا. ان سے کون سوال پوچھے گا؟ کون بتائے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ جو بھی آپ کا سٹانس ہے آپ سامنے آ کے بتائیں. ایف آئی آر میں تحریک انصاف کے تحصیل کاؤنسلر کا نام شامل ہونا, کیا قتل کے محرکات سیاسی ہو سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ کیا بتائیں گے وہ ہمیں کہ کیوں ان کے کاؤنسلر کا نام اس میں شامل ہے, کیسے شامل ہے؟ مشال کے نام سے جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کس نے کھولا تھا؟ یہ تو بڑی جلدی پتہ چل سکتا ہے, کیوں نہیں پتہ چل سک رہا ابھی تک؟ مشال کے نام سے اس کے علاوہ جو ان کے حوالے سے الزامات تھے اس میں اب مختلف باتیں آ رہی ہیں. کون ہے جس پہ اعتماد کریں گے سب لوگ اور سمجھیں گے کہ ان کا جواب سچا ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے. آج کا واقعہ افسوسناک بھی ہے, پریکن بھی ہے اور اس کے بہت سارے پہلو بھی ہیں. ہم چاہیں گے کہ ہم ان تمام کو کور کریں اور آپ کو اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی دکھائیں, ہم آپ کو حکومت کا پوائنٹ آف ویو بھی دکھائیں اور اس حوالے سے
پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ اب پاکستان کو اس سوال کا جواب دینے کے لیے کیا کرنا ہوگا. محمد اقبال شاعر ہمارے ساتھ موجود ہیں, والد ہیں مشتاق خان کے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہونے کا. بہت افسوس آپ کے بیٹے کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے. چیف جسٹس نے اب اس واقعے کا خود نوٹس لیا ہے. کیا آپ کو امید ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ سلجھ جائے گا, آپ کو انصاف مل جائے گا؟ یہ تو اچھی بات ہے. جج صاحب تو ہمارے بہت قابل احترام ہے. تو ہماری تو بات صرف جو ہے نا وہ انصاف کی ہے, اور انصاف میں یہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا مشال واپس ہو جائے گا. انصاف سے جو میرا مراد ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنے پاکستان میں گھروں میں جو بچے حاصل کر رہے ہیں, تو میں نے انصاف اس کے لیے مانگنا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہماری تو یہ خواہش ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا جو چیف جسٹس صاحب کے ذریعے جو ہے یا کسی اور ذریعے سے, تو ہم نے تو عام کہنا ہے, پیڑ تو نہیں گننے ہے سر. تو مطلب یہ ہے کہ انصاف ہونا چاہیے, اور انصاف سے یہ ہوگا کہ پاکستان میں یہ انصاف کا ایک آغاز ہو جائے گا, اور دوسرے ممالک میں ہمارے ملک پاکستان کا جو ہے نا بہت بہتر ہو جائے گا. یہ کالے اندیش جو ہے, یہ جہالت جو ہے, اس کے خلاف جو ہے نا جدوجہد کی صحیح آغاز ہو جائے گی, کیونکہ اس وقت جو ہے نا عوام موبلائز ہو رہے ہیں. آپ نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ یہ معاملہ ملٹری کورٹس میں جائے, فوجی عدالت میں, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم ایسا مطالبہ بعد میں کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ اگر ادھر سے انصاف مل سکتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر پھر بھی انصاف نہ ملے تو یہ ہم لوگوں کو یہاں بہت سے لوگ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں نا, نیپالوں میں جو دانشور لوگ ہیں, تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح نہیں ہو سکتا ہے تو پھر فوجی عدالت تو صحیح ہے نا, وہ ایسا ہی کر لے گا. مطلب یہ, ہاں جی. مشال کے اوپر جو الزام لگایا جا رہا ہے, کیا آپ ان کے والد ہیں, کبھی آپ نے کوئی ایسی بات سنی؟ اور وہ ابھی گھر میں جو بھی ہمارے آئے اس کے اپنے ہاتھوں کی صورت رحمان کے خطبے لگے ہیں. اسلامیات میں اکثر جو ہے وہ 50 میں 48 نمبر لیتا تھا, اس میں طبیعت میں صوفی پن تھا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر تھا, حضرت عمر صاحب کی باتیں کرتا تھا, حضرت علی صاحب کے قول جو ہے نا وہ بتاتا تھا. تو ایسا آدمی کیسے جو ہے نا وہ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا مشال نے کبھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے؟ اصل میں بات جو ہے نا وہ ہمیشہ آتا جاتا پرامن تھا, خوش و خرم جاتا تھا, لیکن اس واقعے سے 1 مہینے پہلے جو وہ آیا تھا وہ بھی گھر سے خوب خوش و خرم گیا, کبھی یہ بات نہیں کی. بعد میں اگر کوئی ٹیلی فون پر اس کے ساتھ ٹاکس ہوئے ہیں تو اس میں بھی اس نے کبھی یہ نہیں بولا. یعنی اس سے 3 دن پہلے بھی اس کی ماں نے اس کے ساتھ بات کی تھی کہ گھر آ جاؤ, تو اس نے بولا میں آؤں گا لیکن 3 دن کے بعد. تو اس قسم کی بات نہیں کی, لیکن اس کو جو یہ واقعات رونما ہوئی ہے تو یہ تقریباً جو ہے نا بظاہر جو پلان ہے وہ 3-4 دن کے اندر ہے, اور اندرونی پلان ہو سکتا ہے مہینے سے ہو, 20 دن سے ہو. آپ نے کہا پلان نظر آ رہا ہے, اور یہ بات بھی پتا ہے کہ مشال جو انتظامیہ ان کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے, کیا سیاسی محرکات ہو سکتے ہیں اس قتل کے؟ اس کے پیچھے جو ہے نا ایسی کوئی بات ہے کہ وہ مفادات ہے اس یونیورسٹی کے اندر. ہاں جی, تو وہ جو ہے نا اس مفادات کی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا انہوں نے یہ کام کیا ہے. اور اس نے تھوڑا بہت اشارہ بھی خیبر ٹی وی میں اس طرف کیا تھا اپنی موت سے 4-5 دن پہلے کہ یار ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا. مثال کے طور پر وی سی نہیں ہے, مثال کے طور پر جو ہے نا یہ چیئرمین نہیں ہے جرنلزم کا, مثال کے طور پر جو ہے نا ایک آدمی 2-3 عہدوں پر فائز ہے, مثال کے طور پر غریبوں کی فیس میں کمی کرنی چاہیے. تو یہی سچائی بیان کی تھی اس نے,
اور اسی وجہ سے میرے خیال میں جو حملہ اس پر ہوا ہے، یہ لوگ جو ہے اور اس کو مارا ہے، تو اس کی پیچھے اور سہولت کار ہے، اور وہ وہی سہولت کار جو ہے نا اس کے مفادات ہے یونیورسٹی کے اندر۔ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی حکومت میں کس نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ انصاف کیسے دلائیں گے آپ کو؟ خیبر پختونخوا حکومت کی اثر کے سر تو ہمارا سوادی کا ہے، وہ اس دن بھی آیا تھا اور ابھی آیا تھا۔ وہ بھی اس لیے آیا تھا کہ کل عمران خان آ رہا ہے، تو یہی مطلب یہ وہ آتا رہتا ہے، اور کوئی یقین دہانی جو ہے نا ایسی نہیں کرائے گی انصاف، کیونکہ یہ تو اب مطلب یہ کہ اور بھی جو ابھی سوالات اٹھ رہے ہیں، یا وہ جو لڑکے نے آج بیان چلایا گیا ہے عبداللہ کا، تو اس سے اور سوالات اٹھتے ہیں، بلکہ بہت سی اسٹوڈنٹس اسی یونیورسٹی کے ہمارے پاس آئے تھے، وہ لوگ جو ہے نا وہ تو بہت بڑے کرپشن کی بات کر رہے ہیں، تو وہ مطلب یہ کہ وہ نام تو نہیں بتاتے غریب، تو یہی بولا ہے کہ یار صرف تم اس مطالبہ پر زور دو کہ جو یونیورسٹی کے اندر جو ہے اس کا جو ہے نا وہ اس کو بھی گرفتار کیا جائے اور اس سے معلومات فراہم کی جائے، اور وہ مطلب یہ اگر مجرم ہو تو اس کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ ہاں جی، یہ مسئلہ ہے۔ ابھی اس میں اور چیز پیدا ہوگی، اور ایک ابھی بہت ذمہ دار آدمی ہے، بہت ریسپانسیبل آدمی، وہ آیا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ ہم خود ادھر گئے تھے، لیکن ادھر وہ یہ لے دے کر رہے ہیں، یعنی ادھر ادھر کر رہے ہیں کیس کو۔ ہاں جی، رائٹ، بہت بہت شکریہ محمد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ صاحب، پرائم منسٹر نے نوٹس لے لیا ہے، اس نوٹس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کتنی جلدی پتہ چل جائے گا؟ ابھی بہت ساری، جو ان کے والد بھی بتا رہے ہیں، بہت سارے معاملات آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں۔ ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سینٹ میں بھی اس پہ ایک خاصی طویل بحث ہوئی ہے، اور اب تک ہم جو ہیں اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم نے اپنے درسگاہوں میں، یونیورسٹیز میں جاتے نہیں ہیں، کانووکیشنز میں ہم نہیں جاتے ہیں۔ پرسوں کراچی یونیورسٹی میں کانووکیشن تھا، تو نہ وزیر تعلیم تھے، نہ وزیر اعلیٰ تھے، کوئی بھی نہیں تھا۔ اب جب آپ اپنے طالب علموں کے ساتھ اتنا ڈیٹیچڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر جب ہمارے معاشرے میں ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بغیر سوچے سمجھے الزام لگا دیتے، اس واقعے کا توہین رسالت والی ایشو سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب تک کوئی ثبوت اس طرح کی نہیں آئے کہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہو، اس نے کوئی بات کی ہو، اسے ایک طبقہ اس طرف رنگ دے رہا ہے۔ آئی جی ہیز سیڈ آن ریکارڈ کہ کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں، تو پھر اس چیز کو ڈسکس کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک دوسری چیز دیکھیں، آپ کے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے؟ جب ایگزامپلری پنشمنٹ آپ کسی کو نہیں دیتے ہیں تو پھر لوگ اس طرح کے واقعات، مثلا 250 لوگ کراچی میں جلا دیے گئے، 250 لوگ کراچی میں جلا دیے گئے، ان کے آج تک کوئی نتائج نکل کے نہیں آئے، سالوں گزر گئے۔ ایس ایس پی، دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے، موب سائیکی، ایک موب سائیکی اور اسٹریٹ سائیکی آ گیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ خود ہی فیصلہ کریں گے، خود ہی عمل کروا دیں گے۔ آپ دیکھیں جب دھرنے کے دوران یہاں پہ ایک ایس ایس پی جو کو مارا پیٹا گیا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، آپ کی ٹیلی ویژن کے آنکھوں نے دیکھا ہے۔ اسی طرح سے اور کئی واقعات یہاں پہ ہوتے رہے ہیں ہمارے پاکستان میں، جہاں پہ کسی ایک فرد کو مارا جاتا ہے، موبائل پہ دکھایا جاتا ہے، ٹیلی ویژن پہ دکھایا جاتا ہے، عدالتوں میں وہ کیس جاری ہوتی ہے، عدالت فیصلہ نہیں کر رہی ہوتی۔ جب تک آپ فیصلے کا عمل اور اس کی ایگزیکیوشن کا عمل نہیں کریں گے، اس میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ من حیث القوم ہم سب ذمہ دار ہیں۔ کئی جگہوں پہ دیکھیں، میڈیا پہ بھی اگر لیا ہے نوٹس تو ایکشن کیا لیں گے؟ نوٹس تو ابھی ایکشن یہ ہو سکتا ہے، دیکھیے نا، ایکشن یہ کہ ان کو گرفتار کیا گیا، پولیس اس کو تفتیش کرے گی۔ میں دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں پی ایم نے کیا کیا سی ایم، یہ پی ایم سی ایم کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی ریفلیکشن کر رہی ہے کہ پاکستانی معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ پاکستان کی یہ کوئی مسجد میں نہیں ہوا ہے، یہ کوئی مدرسہ میں نہیں ہوا ہے، یہ یونیورسٹی میں ہوا، جہاں پہ ماڈرن لوگ ہیں، ماڈرن باتیں کرتے ہیں، اور اس کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ جو ان کے والد نے باتیں کی اس میں بڑا دم ہے۔ آپ دیکھیے جب آپ یونیورسٹی میں نہیں جاتے ہیں تو 9 یونیورسٹی کے پی میں جہاں پہ وائس چانسلر نہیں ہے، کیوں نہیں ہے وائس چانسلر؟ ہم باتیں بڑی تعلیم کی کرتے ہیں۔ I still don't know آپ کی ایکشن کی کیا امید ہے؟ یہ that was the question, but I'll come back to you. Let me come to ماوی سمت صاحبہ کا، آپ اجازت دیں۔ ماوی سمت صاحبہ، جو یہ بات تو ہے کہ یہ ایک درسگاہ تھی،
درسگاہ بھی وہ جہاں پر صحیح کہہ رہے ہیں یہ کہ مدرسہ نہیں تھا جس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے, کوئی اور جگہ نہیں تھی. جب درسگاہوں میں قتل گاہ بنا دیا جائے درسگاہ کو تو پھر اہل علم کیا کریں؟ اہل علم کی بات کیا کرتی ہیں فریحہ؟ یہاں پر تو ہم نے پورے ملک کو جو ہے وہ ایک قتل گاہ میں تبدیل کر دیا ہے. ہمارے ملک کے وفاقی وزراء جو ہیں, ایک وزیر خاص طور پہ, وہ اٹھتے ہیں اور وہ بیان دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہم چھوڑیں گے نہیں بلاسفیمر کو, ہم یہ نہیں کریں گے, ہم وہ نہیں کریں گے. آپ کا FIA جو ہے وہ اشتہار دے دے کہ باولا ہوا جاتا ہے کہ ڈھونڈ کے دو ہمیں بلاسفیمر, ہم اس کو وہ کریں گے. آپ کا جو ہے ادارے ہیں جو بڑے معتقد ادارے ہیں, وہ میڈیا کو استعمال کر کر کے ہر زید بکر عمر کو بلاسفیمر بنائے جاتے ہیں. خود پرائم منسٹر کے اوپر ایک چینل نے تو ریڑ لگا دی پروگراموں کی. ایک محب وطن چینل جو ہے وہ ہر تجھے مجھے ہر ایک کو جو ہے بلاسفیمر بنائے جا رہا ہے. تو جب آپ یہ پاگل خانہ بنائیں گے نا, یہ پاگل خانہ سٹیٹ کے اپنے ادارے جو ہے وہ سپورٹ کریں گے نا, تو پھر یہ ملک جو ہے وہ ایسے ہی قتل گاہ بنے گا. پھر ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ باولے ہوئے پھریں گے, تلاش کریں گے کہ کہاں پہ وہ بلاسفیمی کو استعمال کریں. اور اپنے اب آپ دیکھیے گا وہ وقت دور نہیں ہے جب گھریلو جھگڑے نپٹانے کے لیے بھی بلاسفیمی کا استعمال کیا جائے گا. بیوی شوہر کو قتل کرے گی, شوہر بیوی کو قتل کرے گا, باپ بچے کو قتل کرے گا, بچہ باپ کو قتل کرے گا. صرف بلاسفیمی کے اوپر پراپرٹی کے مقدمے نپٹائے جائیں گے. آپ کیا بنا رہے ہیں اس ملک کو؟ کیا اس ملک کو آپ بنانا چاہتے ہیں؟ اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو محب وطنی کا جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ سمجھتے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوٹ کرنے کی مشین ہے, وہ لوگ اس ملک کے اوپر وہ ظلم کر رہے ہیں کہ آپ کو خدا کبھی معاف نہیں کرے گا, آپ کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی, آپ کو ایک آرڈنری پاکستانی کبھی معاف نہیں کرے گا. جو بھی ادارے یہ کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ بند کریں یہ تماشا. اس ملک کو زندہ رہنے دیں, یہاں کے لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے دیں, ہمیں کنٹریبیوٹ کرنے دیں اس ملک کی ترقی میں. ایک وقفے پہ جانا ہے. شوکت یوسف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, مفتی نعیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلام کا نام استعمال کیا گیا. بار بار دنیا میں ہم یہ ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ ہم پھر کہتے ہیں کہ آپ اسلام کا نام نہ بدنام کریں. یہاں پر کون کون اٹھے گا بتانے کے لیے کہ اسلام کا نام غلط استعمال نہیں کریں گے؟ آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹ ود فریحہ. اینڈ ویلکم بیک. افسوسناک, بہت ہی زیادہ افسوسناک واقعہ. شوکت یوسف زئی صاحب, کیا وجہ تھی کہ ہجوم نے یونیورسٹی سے ہاسٹل میں جا کر دروازہ توڑا, مشعل خان اور اس کے ساتھیوں کو نشانہ بنایا, لیکن پولیس نہیں روک سکی اس ہجوم کو؟ بالکل, ہم تو اس چیز کی شروع دن سے مذمت بھی کر رہے ہیں, مذمت کر بھی چکے ہیں, جوڈیشل کمیشن بھی بنا دیا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کا ہو, کیونکہ یہ واقعہ افسوسناک بھی ہے اور ایسا واقعہ ہمارے لیے بھی ایک مثال ہے اور ہمارے لیے ایک امتحان بھی ہے کہ ہم اس واقعے کی آئندہ کے لیے روک تھام کریں. اور میں حیران ہوں جو ان کے والد صاحب اتنے سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں اور ہمیشہ یہی بات وہ بھی کرتے ہیں کہ میرا بچہ تو گیا لیکن اور بچوں کی جانیں بچانی چاہیے. تو یہ ایک اچھی زبردست اپروچ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ مایوس نہیں کریں گے. اسی لیے جوڈیشل کمیشن بنایا ہے تاکہ وہ ہر پہلو کا جائزہ لے. اس میں دیکھیں انتظامیہ پہ بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں, اس میں پولیس پر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں, اور اس میں اسٹوڈنٹس پر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں, اور اس کا بھی یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے کہ اس کی یہ سازش کیا ہے. آیا واقعی توہین رسالت کا معاملہ تھا؟ اگر اس کا معاملہ تھا تب بھی حکومت کے پاس جانا چاہیے تھا, کیونکہ بلاسفیمی لا موجود ہے پاکستان کے اندر, اس کے قوانین موجود ہیں, اور یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لے کے خود ہی سزا دینے لگے. یہ جنگل کا قانون تو نہیں چل سکتا. تو جس میں بھی یہ کوتاہیاں ہوئی ہیں, چاہے پولیس سے ہوئی ہیں چاہے انتظامیہ سے ہوئی ہے. پولیس کا تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ تعلیمی ادارے کے اندر پولیس ڈائریکٹلی انٹرفیرنس نہیں کر سکتی جب تک کہ وہاں کی انتظامیہ نہ بلائے. لیکن یہ بات ہے کہ یونیورسٹیوں کے اندر یہاں پہ تو کسی کی جان کو خطرہ تھا اس وقت تو پھر انتظامیہ پھر تو وہ تابع نہیں ہے یونیورسٹی کے, پھر تو ان کا فرض ہے کہ اس کو پروٹیکشن دیں. ہمارے پاس یونیورسٹیوں کے اندر باقاعدہ سیکورٹی گارڈز بھی موجود ہوتے ہیں,
تو یہ اکیلے صرف پولیس کا معاملہ نہیں ہے, اس میں سیکورٹی گارڈ سے بھی پوچھا یہ جا اس سے سکتا تھوڑا ہے. سا اس زیادہ میں خطرناک نہیں, ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ صرف پولیس کا نہیں ہے, بٹ کیونکہ خیبر پختونخوا حکومت سے میں سوال کروں گی تو پولیس کے حوالے سے آپ کریڈٹ بھی دیتے ہیں بار بار کہ پولیسنگ بہت بہتر ہو گئی ہے. دیکھو یہی نہیں ہے, یہ بھی کہا ایک اسٹوڈنٹ نے کہ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ پولیس والے بھی کہہ رہے تھے کہ مارو, جو ہم نے جوزف کالونی میں بھی دیکھا تھا کہ پولیس والے کہہ رہے ہیں آگ لگاؤ. اس میں پولیس والے ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں, ویڈیو موجود ہے, ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں, ویڈیو موجود ہے, اور جو چیزیں ویڈیوز کے اندر ہیں وہاں پہ شہادتیں ہیں, آپ کو پتہ ہے کافی دنوں سے لگے ہوئے ہیں لوگ, شہادتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں, گرفتاریاں ہو چکی ہیں. یہ میں یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس میں صوبائی حکومت, وفاقی حکومت میرے خیال سے سارے سنجیدہ ہیں, کیونکہ یہ اس سے صرف خیبر پختونخوا نہیں پورے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے. یہ اس چیز پہ خاموشی نہیں ہو سکتی ہے کہ یا کسی این جی او کا دباؤ ہے یا کیا, اس چیز پہ ہمیں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اتنا بڑا واقعہ تعلیمی اداروں کے اندر اگر یہ ہونے لگے تو یہ تو نہ رکنے والا سلسلہ ہو جائے گا. یہ تو ہر ایک اپنی دشمنیاں وہاں جا کے نکالیں گے. تو اس پہ تو میرے خیال سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. گورنمنٹ بھی یہ کہہ چکی ہے, وزیر اعلیٰ صاحب اسمبلی فلور پہ کہہ چکے ہیں, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, کسی قسم کا دباؤ نہیں قبول کیا جائے گا. انشاءاللہ جو ہمارا جوڈیشل کمیشن بنا ہے, جو وہ رپورٹ دے گا, جو سزا تجویز کرے گا, ہم یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ اگر ان کے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ یہ فوجی کورس میں چلے, ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں, کیونکہ یہ کسی مطلب وہ چاہتے ہیں کسی اچھے معاشرے میں اس طرح کا واقعہ ہونا. پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ حل کر لیں, اگر نہیں ہے تو پھر وہ چاہیں گے کہ فوجی عدالت اس کو حل کرے. ماوی سمت صاحبہ, you want to ask a question? جی میں آپ سے یہ سر سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو اب تک شہادتیں سامنے آئی ہیں ان کے مطابق آئی ایس ایف کے مردان کے جنرل سیکرٹری, سٹنگ جنرل سیکرٹری, اور آپ کی جماعت کے سٹنگ کاؤنسلر 1A کاؤنسلر, وہ اس میں انوالوڈ ہیں. انہوں نے انسٹیگیٹ کیا اور انہوں نے مارا بھی لوگوں کو, کہا بھی مارا. ان کا نام ہے ان کے اوپر آپ کوئی پارٹی جو ہے, میں حکومت کی بات نہیں کری, حکومت تو اپنی وہ کرے گی, مگر پارٹی جو ہے وہ اس پہ کوئی لے گی, کوئی قدم اٹھائے گی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں سر کہ جو خیبر پختونخوا پولیس ہے, جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ سب سے بہتر پولیس ہے, اس کی کوئی پولیٹیکل وہ جو ہے باعث نہیں ہے, کوئی پریجوڈس نہیں ہے ان کا, تو پھر یہ اس وقت موقع ہے کہ یہ پولیس جو ہے یہ ثابت کرے کہ یہ بہترین پولیس ہے. یہ جوڈیشل کمیشن بنانے سے رسپانسبلٹی ایبڈیکیٹ ہوتی ہے جناب, اور یہ ایگزیکٹو کا کام ہے کہ وہ ایک صاف شفاف انویسٹیگیشن کو یقینی بنائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پولیس کی اہمیت کو یہاں پر نظر انداز سر نہیں کیا جا سکتا. آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اس پہ اس کو یقینی بنائیں, اور میرے سوال کا کائنڈلی جواب دے دیجیے گا. شروع دن سے پولیس پہ ہمیں اعتماد ہے, پولیس کام کر رہی ہے, لیکن چونکہ اسمبلی کے فلور پہ اپوزیشن کی طرف سے ڈیمانڈ آیا کہ جی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, تو اپوزیشن کے ڈیمانڈ پہ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں. اور یہ جو آپ نے بات کی آئی ایس ایف یا جو بھی, چونکہ چیزیں جب یہ ایسی چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں, اگر کنفرم ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے دیکھیں سب سے زیادہ پاکستان کا قانون, ایف آئی آر میں نام موجود ہے جناب, میں عرض کرتا ہوں ہمارے لیے پاکستان کا قانون محترم ہے. ہمارے پاکستان کی ہر انسان کی جان عزیز ہے. اگر وہ حکمرانی کرنا چاہتا ہے نا, اگر وہ صرف پیسوں کے لیے حکومت نہیں کر رہا ہے, کمیشن کھانے کے لیے حکومت نہیں کر رہا ہے, انہوں نے کہا پارٹی, آپ کی پارٹی نے کیا ایکشن لیا ابھی تک؟ اب تو معاملہ کافی دن, مطلب اب تو کافی گھنٹے گزر چکے ہیں, کافی ٹائم گزر چکا ہے, ویڈیوز ہیں, ایف آئی آر میں نام آ چکا ہے, تو آپ کا ایکشن کیا ہے؟ فریہ بات یہ ہے نا, دیکھیں ہر چیز ہر ایک کو سزا ملے گی, لیکن کنفرم ہونے کے بعد. یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی کہاں اٹھا لے بات, کوئی کہاں اٹھا لے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ چیز رکاوٹ نہیں ہوگی کہ اس کا تعلق آئی ایس ایف سے ہے یا تحریک انصاف سے. یہ میں یقین دلاتا ہوں. سر میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اے این پی نے ایک انٹرنل پارٹی کی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے, اور اے این پی جو ہے اپنی انٹرنل انویسٹیگیشن کر رہی ہے, اور جب تک انہوں نے ان تمام ممبران کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کی پارٹی کیا انتظار کرے گی حکومتی فیصلے کا؟ ان چیزوں پہ میں جانا نہیں چاہتا, ان چیزوں پہ میں جانا نہیں چاہتا, لیکن جو گند اس وقت مچا ہے نا ان یونیورسٹیوں کے اندر, یہ وہی اپوائنٹمنٹس ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں. یہ اچانک نہیں پیدا ہوتی ہے. یہ جب آپ اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں نا, وہ اپوائنٹمنٹ 2-3-4 سال بعد اپنا رزلٹ دیتی ہے. وہ رزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی.
मैं उन चीज़ों पे नहीं जाता ना, इसको सर पोलिटिसाइज आपने करना चाहता हूँ। अपॉइंटमेंट की नहीं थी वीसी की, आपने सर नहीं, अपॉइंटमेंट वीसी की मैं- नहीं की, मैं- आपने चेयरपर्सन मैंने- ऑफ जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की नहीं की, उसकी वजह से ये हुआ। मैं अर्ज करता हूँ जी ना, इसकी वजह से नहीं हुआ है। ये नहीं कि यूनिवर्सिटी चलाने वाला कोई नहीं था, यूनिवर्सिटी चलाया जाता है, बाकायदा उसकी नॉमिनेशन होती है, इस तरह बगैर उसके नहीं। ठीक है, एक फुल टाइम वीसी जो होता है ना, उसके लिए तरीकाकार, ANP का कसूर हो उसके लिए सकता है। तरीकाकार, शौकीन उसके लिए सुजई साहब, तरीकाकार इस हम बना रहे इस वक्त जो हैं। उसकी देखिए, उसके लिए तरीकाकार बना रहे हैं। अगर हम पुरानी हुकूमत अगर में हम पुराने उस वक्त तरीके इल्जाम डालें, नहीं देखिए, अगर पुराने अभी तरीके आवाज ना उठा रही हो, मिशाल खान का इंटरव्यू है, वो बार बार आवाज उठा रहे हैं और स्टूडेंट्स की एतराजात थे। 4 साल आपको अब तो ठीक हो सकता मैं था मामला। फरिया मैं एक अर्ज करूं, देखिए चूंकि मैं इस मामले से उसको नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन जो वीसी साहब चले गए हैं, अब मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जो करप्शन की बातें हो रही है ना, ये कोई इतनी झूठी भी नहीं है, उसमें है बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं अगेन नहीं कहना चाहता हूँ कि इसको उस चीज से लिंक नहीं करना चाहता। बिल्कुल उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, वो हो रही है, वो एक अलग प्रोसेस है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वीसी एक बहुत बड़ी वो होती है, सीट होती है, उसके लिए एक तरीक़ाकार होना चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए। अगर आप अपने लोगों को लेकर आएंगे ना, तो मैं कहता हूँ कि वो इदारा चल ही नहीं सकता है। हम मेरिट पे कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन ये नहीं कि वहाँ पे वीसी नहीं था, वहाँ पे नॉमिनेशन होती है, जो सीनियर बंदा होता है उसको नॉमिनेट किया जाता है कि आप चलाएं मामलात को। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये बात गलत है। ओके, बट मसला जो है जिसमें हम ये सवालात भी उठा रहे हैं, या यूनिवर्सिटी या कुछ और मामला हो, सज़ा हमें क्यों नहीं नज़र आती सख्त किस्म की? जो मुहरकात होते हैं उसमें कॉम्पनसेशन नज़र आती है, कोई और मीडिया गैलोर नज़र आता है, लेकिन सज़ा क्यों नहीं मिलती जो लोग जो इन्वॉल्व हो वहाँ पर? फरिया अलमिया ये हमारे यहाँ के पुलिस भी पकड़ लेती है, चालान भी हो चुका होता है, मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। और अगर सज़ा हो जाए फिर अपील का एक लंबा प्रोसेस होता है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की आपको एक वक्त आपको तयन करना होगा कि जो लोग इस तरह के जुर्म के मुर्तकिब होते हैं उन्हें पब्लिकली सज़ा दिया जाए। पब्लिकली उन्होंने पब्लिकली अगर कोई अमल किया है, और यही फितरत है। देखिए जो लोग, मैं फिर वो 250 से लेकर, आपको याद है कराची में लियारी में एक नौजवान कोई भी था, अरशद पप्पू, उसके सर के साथ फुटबॉल खेला गया था, वो पकड़े गए, बहुत अरसा हो गया, केस नहीं चल रहा, उसमें वकला भी हैं, उसमें गवाह भी हैं, उसमें जुडिशरी भी। एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि एक, ये सवाल मैंने आपसे किया, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सजा के देने का इख्तियार किसी सरकार के पास नहीं है, ये अदालतों के पास है, ये अदालतों के पास है, ये अदालतों के पास है। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ यही सख्ती से कह दिया कि इसकी नोटिस लो। संजीदा है पूरा मुल्क, ऑपोजिशन संजीदा है, हर शोबा संजीदा है। अब सिर्फ इस केस को तफ्तीश करके, देखिए जुडिशियल इंक्वायरी से केस तफ्तीश नहीं होता है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर है वो समथिंग डिफरेंट, जिसमें आपको एविडेंस कलेक्ट करना है और कलेक्ट करके उसको चार्ज करना है। चार्ज करके कोर्ट का, और उनके वालिद का ये राइट है कि वो कहे कि आप इनको मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाए। मैं समझता हूँ जितनी पेंडिंग केस है जिसमें इंसानियत कांप उठी है, मिलिट्री कोर्ट में जाना चाहिए मामला। जितनी इस तरह के मैटर्स हैं सबको, देखिए मैं आपको बताऊं, इंग्लैंड में, दुनिया पूरे में। सिंपल क्वेश्चन, हम मारी से साहब, मुझे लग रहा है हम गोल घूमने की कोशिश करें। सीधा सा मामला है, उसने आवाज उठाई, अगर इंतजामिया का मामला, इंतजामिया से सवाल कर लें, जो पुलिस में शामिल है उससे सवाल कर लें। पुलिस अपनी इंटरनल इंक्वायरी करके क्यों नहीं अलग कर सकती उन लोगों को? पीटीआई इंटरनल इंक्वायरी करके क्यों नहीं अलग कर सकती? इंतजामिया इंटरनल इंक्वायरी, अब तक हमें जुडिशल कमीशन बनाना है यहाँ पर। सही फरमा रही हैं आप, लेकिन मैं तो इस कदर परेशान हो गई हूँ कि जो हुकूमत की मुख्तलिफ ऑफिशियल्स की तरफ से जो ये आ रहे हैं बयानात, देखें, एक तो आप एब्डिकेट नहीं कर सकते, जुडिशरी सज़ा नहीं देती। इसकी वजह यह है कि जुडिशरी जो है वो हकाइक पर, जो उसके सामने केस प्रोसिक्यूशन पेश की जाती है, उसकी बेस पे करती है। आपकी प्रोसिक्यूशन तो बहुत इतनी कमज़ोर होती है कि कभी किसी को सज़ा नहीं होती। क्यों? इसके ऊपर पुलिस रिफॉर्म्स आपने कितनी कर दी, आपने क्रिमिनल जस्टिस की रिफॉर्म्स कितनी कर दी, आपने जुवेनाइल जस्टिस की रिफॉर्म्स कितनी कर दी। 4 साल होने को आए हैं, नैब को भी जो है 2 साल से ऊपर हो गया। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये जो है ये पुलिस का, एक पुलिस की ट्रेनिंग होती है, पुलिस को इक्विपमेंट दिया जाता है, पुलिस को इक्विप किया जाता है ट्रेनिंग से और बाकी चीज़ों से। वो उसमें कितना काम हुकूमत ने किया, मुकम्मल तौर पर आप दूसरों के ऊपर तो एब्डिकेट नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने सज़ा नहीं दी, हमने तो।
آپ لوگ انچارج ہیں 4 سال سے اس ملک کے, اور ہر صوبے ہر پارٹی انچارج ہے. پیپلز پارٹی اپنے آپ کو نہیں کر سکتی, وہ سندھ میں انچارج ہے. پی ٹی آئی نہیں کر سکتی, وہ خیبر پختونخوا میں انچارج ہے. مسلم لیگ نواز جو ہے وہ 2 صوبوں میں کر رہی ہے حکومت, اور فیڈریشن پہ حکومت کر رہی ہے. آپ سب لوگ جواب دیں ہمارے سامنے, ہمیں جواب دیجئے آپ لوگوں نے اپنے اپنے حلقہ اثر میں کیا کیا اب تک, کیوں آج تک یہ لنچنگز بھی ہو رہی ہیں. اور اس کے بعد اور آپ کے وزراء جو ہیں وہ ان لنچنگز کو اگر کھلے عام سپورٹ نہیں کرتے تو ان کو انگیخت ضرور کر رہے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ خدا را ایک انسٹیٹیوشن دوسرے انسٹیٹیوشن کو کب تک مرد الزام ٹھہراتا رہے گا, کب تک اپنی ذمہ داری آپ لوگ قبول نہیں کریں گے؟ رائٹ, ہم ایک وقفہ لیں گے, اس کے بعد وی ول ٹاک ٹو مفتی نعیم ایز ویل آفٹر بریک. کیپ نائٹس. اینڈ ویلکم بیک. اس کو ریلیجس بنانے کی بھی کوشش کی گئی اس معاملے کو. مفتی نعیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ نے مشال کو شہید قرار دیا ہے اور ایسا ہی بیان اپوزیشن لیڈر سعید خورشید شاہ نے بھی دیا ہے. آپ کے خیال سے یہ ہوا کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مشال کے ساتھ صرف الزام کی بنیاد پر اس کو مارا گیا ہے, اور یہ مارا جانا اس لیے غلط ہے کہ اگر مثال کے طور پر یہ تسلیم بھی کیا جائے کہ اس نے توہین رسالت کی ہے, تو توہین رسالت کے لیے ہماری ریاست موجود ہے سزا دینے کے لیے, عدلیہ موجود ہے. ہر آدمی انفرادی طور پر اگر مارنا شروع کر دے تو یہ سمجھ لیں کہ پھر اس ملک کے اندر قانون کی کیا حیثیت رہے گی. اور یہاں پر بھی یہی ہوا ہے کہ یونیورسٹی کے اندر جو مارا گیا ہے وہ الزام کی بنیاد پر مارا گیا ہے, جرم کی بنیاد پر نہیں. اور شریعت کے اندر یہ ہے کہ اگر جرم ثابت ہو تو اس کی بنا پر مارا جاتا ہے. جب جرم کی بنیاد پر نہیں ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مشال جو ہے یہ مظلوماً مارا گیا ہے, ظلماً مارا گیا ہے. اور شریعت میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی ظلماً اگر مارا جائے تو اس کو کوئی شہادت کا رتبہ دیا جا سکتا ہے. ایک تو شہادت وہ ہوتی ہے جو بڑی شہادت کاملہ ہوتی ہے, لیکن ایک وہ شہادت ہوتی ہے کہ اگر وہ ظلماً مارا گیا ہے تو اس کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے. تو لہٰذا اگر یہ بات واضح ہو چکی ہے, اور پھر یہ واضح اس لیے بھی صحیح ہے کہ لوگوں نے مارا ہے, ریاست نے اس کو سزا نہیں دی اور اس کو سزا کسی اور نے نہیں دی ہے, لہٰذا اس بنا پر اگر اس کو شہادت کے رتبے میں کوئی درجہ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں. مفتی صاحب, قتل کی ذمہ داری کس پر ہے, حکومت ہے یا معاشرہ ہے؟ جیسے سینیٹر صاحب نے کہا کہ معاشرہ ہی پورا خراب ہے. سب سے پہلی ذمہ دار تو ریاست ہے. ریاست میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گستاخی رسول کی ہے اور وہ سالہ سال سے کیس چل رہے ہیں. اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ نہیں کیے تو ان کو چھوڑ دیں, اور اگر ثابت ہو جاتا ہے کی ہے تو قانوناً سزا دیں. یہاں صورتحال یہ کہ 10 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے, نہ سزا دیتے ہیں نہ بری کرتے ہیں. تو ہمارا عدلیہ کا نظام انتہائی خراب ہے. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ عدالتیں جتنی بھی ہیں, جج جتنے بھی ہیں, یہ ایک پینشن خوروں کی جماعت ہے. یہ مفتی صاحب آپ نے پینشن بناتے ہیں اور لوگوں کو تاریخوں پر تاریخ دے مانی سمت صاحبہ کا اور آپ کا موقف مجھے ایک جیسا ہی نظر آ رہا ہے. سو اس سے نظر آتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس پہ اگر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں تو سزا کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے I'll go to خیبر پختونخوا گورنمنٹ سے, پروونشل گورنمنٹ پر آپ پھر ذمہ داری ہے اس معاملے کی, بجائے سے کہ ہم ادھر ادھر ڈالیں, ہم حل کیوں نہیں کر لیتے سب مل کر اس معاملے کو؟ جی دیکھیں, میں نے تو عرض کیا کہ حکومت اس سے کبھی بھی نہیں بھاگے گی, کیونکہ یہ ایشو ایسا ہے کہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے اور یونیورسٹی کے اندر اس طرح واقعہ ہوا ہے, اور یہ ہمارے اس کو ایک مثال بنانا چاہیے کہ آئندہ ایسا نہ ہو. اس پہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جی اس پہ دیکھیں انویسٹیگیشن, ابھی آپ نے پولیس پہ انگلی اٹھائی, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آئی جی پی نے آج بھی پریس کانفرنس کی ہے, وہ اپنی ذمہ داری لگے ہوئے ہیں. لیکن اب ساری چیزیں تو یہ نہیں ہے کہ میڈیا پہ ہم بتا دیں کہ جی فلاں یہ ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے. بہت ساری چیزیں ایسے جو کانفیڈینشیل ہے وہ لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آپ کو بہت جلد اس کا رزلٹ ملے گا.
یہ یقین سے دلاتے ہیں انشاءاللہ. جیسے عبداللہ کا کیس آ گیا سامنے, عبداللہ نے آ کے بتا دیا, اس طرح لوگ خوف سے نکل کے وہ آ کے پولیس کو بتا رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے, ایکچوئل واقعہ کیا ہوا ہے, کون کون لوگ ہیں, اسی لیے سارے تو سر آئیڈینٹیفائی پولیس ہو کی رہے ہیں. انٹرنل انکوائری بھی ساتھ ہی ساتھ ہو تو اہم ہے تاکہ پولیس پہ اعتماد بھی ہو لوگوں کو. اگر پولیس خود ہی شامل نظر آئے گی انشاءاللہ تو تعالیٰ کیسے پولیس یہ کو میں بتائیں آپ گے کو لوگ بتا دوں کہ بہت سارے کیسز میں یہ واحد صوبہ ہے جس میں آفیسر رینک کے لوگوں کو ڈسمس کیا گیا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ مطلب پولیس ملوث ہے, ابھی تو پولیس میں یہ کون معاملہ لوگ دوسرے ملوث صوبوں ہیں. کی طرح ہی نظر آ رہا ہے. نہیں ایسے نہیں لیکن ہوگا. میں آپ کو انشاءاللہ میں یقین دلاتا ہوں کہ پولیس اپنی ذمہ داری پوری کرے گی اور انشاءاللہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ بھی آئے گی, دونوں آئے گی اور دونوں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ بھی کریں گے. شوکت جی صدیق صاحب, لیٹس سی کہ ذمہ داری ہم کیا ایکسپیکٹ کیا کریں گے ماوی سمت صاحبہ, کیا ہونا چاہیے اب, انصاف کا مطلب کیا ہوگا اس معاملے میں؟ میرا تو خیال ہے کہ مشال خان کے ساتھ انصاف جو ہے سب سے بڑا وہ یہی ہوگا کہ ہم اس ویجیلانتزم کو کسی طرح ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. جہاں تک بلاسفیمی کا تعلق ہے تو یہ حکومت اور حکومتی ادارے اور ریاستی ادارے جن کا میں بار بار ذکر کروں, یہ بند کر دیں یہ تماشا, یہ بلاسفیمی لا کا استعمال کرنا بند کریں. اگر آپ کو کسی کے اوپر اعتراض ہے تو کھلے آپ ہمت پکڑیں, اپنی سپائن پکڑیں اور اس کے اوپر ڈائسینٹر کے اوپر آپ مقدمے چلائیں اور اسی جرم کی سزا دیں جس جرم کا آپ کو تکلیف ہوئی ہے. آپ اس کو بلاسفیمی کی اس میں مت لپیٹیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے نصابی کتب میں اور ہمارے میڈیا میں اس چیز کا پرچار ہونا چاہیے باقاعدہ, اور حکومت کی طرف سے کیمپین ہونی چاہیے, اور میڈیا کو خود اپنی ذمہ داری بھی تسلیم کرنی چاہیے اور اس پہ کام کرنا چاہیے کہ بلاسفیمی یا کوئی بھی جرم ہو آپ اس کا فیصلہ خود اپنے ہاتھوں میں نہیں لے سکتے. یہ ریاست ہے, ریاست موجود ہے, ریاستی قانون موجود ہے, آپ کو اس کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. I wanted to take your comments, Senator صاحب, again quickly if you can tell us in 10 seconds کہ کیا آپ سمجھتے ہیں انصاف کا تقاضا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ فوری طور پہ چارج شیٹ پیش کیا جائے اور عدالت بھی اس کو سرسری طور پہ سمری جو ATC کوڈ کی جو روح ہے اس کے مطابق اس کو کیس کو چلایا جائے یا ملٹری کورٹ میں چلایا جائے. آپ جب تک ایگزمپلری پنشمنٹ نہیں دیں گے پبلکلی یہ چیز ختم نہیں ہوگا. ہماری یہ موب سائیکی ہے, یہ موب سائیکی کو ختم کرنا بہت ضروری, اور جتنے لیڈرشپ ہے وہ